عليك يا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ناظرین اکرام، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں چراغ راہ۔ میں محمود حسین ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ناظرین، میں موجود ہوں اس وقت دارالعلوم اسلامیہ رضویہ چکسواری۔ یہ مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کی ذیلی برانچ ہے، جس میں بیرا شریف کا منظور شدہ نصاب پڑھایا جاتا ہے۔ وہ ناظرین جو میرے اس چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، ویڈیو کو آخر تک دیکھنا، لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا۔ ناظرین، آئیے آپ کو اس عظیم و شان دارالعلوم کا وزٹ کرواتے ہیں۔ سرکار نے آنا ہے، سرکار نے آنا ہے، اے دکھ سارے مک جانے، غم خار نے آنا ہے، اے دکھ سارے مک جانے، غم خار نے آنا ہے۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت ادارہ اعضا کے سرپرست اعلیٰ جناب الحاج محمد رفیق صاحب۔ دارالعلوم کے حوالے سے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم حاجی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ حاجی صاحب، ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیں کہ اس ادارے کی آپ نے کب ابتدا کی اور یہ کس طرح آپ کو خیال آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ادارے کی ابتدا ہم نے 1965 میں کی۔ اس وقت میری عمر 20 سال تھی۔ میں چکسواری بازار میں کپڑے کی دکان کرتا تھا۔ جمعہ کا دن تھا، جمعہ پڑھ کر ہم اپنی دکان پر جا کر بیٹھے اور وہاں حاجی محمد سلیم صاحب، ان کے والد صاحب حاجی شکر محمد صاحب نے یہ جامع مسجد بنائی تھی، وہ بھی جا کر بیٹھے۔ میں نے ان کو کہا، حاجی صاحب، آپ کے والد صاحب نے مسجد بنائی تھی لیکن مسجد کے ساتھ ادارہ نہیں ہے، دینی ادارہ ہونا چاہیے، دینی ادارہ ہوگا تو مسجد آباد ہوگی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں تو میرپور چلا گیا ہوں، آپ یہاں نوجوان ہیں، شروع کریں، میں جو ہوگی سپورٹ کروں گا۔ تو میں نے ان کو کہا، حاجی صاحب بسم اللہ کریں۔ پھر حاجی صاحب نے مجھے 100 کا نوٹ دیا، 2-3 اور ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی 100 روپیہ دیا، ہم نے 600 روپیہ اسی وقت جمع کر لیے۔ دوسرے جمعے کے دن میں نے یہاں خطیب صاحب تھے مولانا محمد سلیم صاحب، ان کو میں نے ایک چٹ بھیجی، ہم یہاں ایک دینی ادارہ شروع کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ بولیں کہ اس دینی ادارے کے لیے جو ہے نا فنڈ ہمیں دے۔ دوسرے جمعے کو جو ہے نا میں نے ادارے کا نام ان کو
دیا، میں نے بولا ادارے کا نام جو ہے نا یہ جامعہ اسلامیہ رکھیں گے، اور انہوں نے بولا جامعہ اسلامیہ کے ساتھ رضویہ بھی رکھیں اور ایک کمیٹی بنائیں۔ تو میں نے جمعے کے بعد سب بزرگوں کو اکٹھا کیا اور بیٹھ کر ہم نے کمیٹی بنائی، جس کے پہلے صدر حاجی صدرالدین صاحب کے لیال والے تھے، اور میں ان کے ساتھ جنرل سیکرٹری بنا جو ہے، اور ہم نے کام شروع کر دیا۔ سب سے پہلے ہم نے ناظرے سے کام شروع کیا، بچوں کو داخل کیا، اور یہاں بچوں کو جو ہے نا رات کو اسٹے بھی یہاں مسجد میں 2-3 کمرے بنے ہوئے تھے پہلے، اور وہاں ہم نے کام شروع کر دیا جو ہے نا۔ کچھ ٹائم کے بعد جو ہے نا مولانا محمد سلیم صاحب انگلینڈ چلے گئے، اور ہم نے جمعے کے لیے مولانا محمد بشیر سیالوی صاحب کو لائے، اور انہوں نے بولا حفظ کا شعبہ شروع کریں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ کوئی حافظ صاحب ہمیں لا دیں، تو انہوں نے قاری محمد اسماعیل صاحب کو لالا موسیٰ سے وہ لے آئے، خود بھی وہ لالا موسیٰ پڑھاتے تھے، اور ہم نے حفظ کا شعبہ شروع کیا۔ اس کے بعد میں نے مولانا محمد بشیر سیالوی صاحب کو کہا کہ آپ بھی آ جائیں، ہم درس نظامی کا بھی شعبہ ساتھ شروع کریں گے۔ وہ بھی آگے جو ہے نا، پھر ہم نے درس نظامی کا شعبہ شروع کیا، اور کام چلتا رہا جو ہے۔ کچھ عرصے کے بعد قاری محمد اسماعیل صاحب چلے گئے، تو پھر قاری محمد نور گل صاحب کو ہم لالا موسیٰ سے لائے، جو آج تک ہمارے ادارے میں خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے بعد 1984 میں ہمارے پاس خطیب کوئی نہیں تھا، ہم بیرہ شریف گئے تاکہ وہاں سے پیر صاحب کو بولیں کوئی استاد ہمیں دیں۔ وہاں جب ہم گئے تو پیر صاحب سے ملاقات ہوئی، ہم نے اپنی عرض کیا کہ ہمیں استاد کی ضرورت ہے، اس لیے ہم آئے ہیں۔ تو کہنے لگے آپ لیٹ آئیں، جو بچے فارغ ہوئے وہ سب جو ہے نا آگے پیچھے چلے گئے، تو آپ اگلے سال رابطہ کریں۔ تو واپسی پر ہم ساتھیوں نے جو ہے نا پروگرام بنایا، ہم بھی ایسا ادارہ بنائیں گے اور پیر صاحب کے ادارے کے ساتھ منسلک ہوں گے، اور ہم نے 87 میں تھوڑی جگہ کوئی 7 کنال جگہ ہم نے لی، اور اس کے بعد سن 1995 میں ہم نے اس کا سنگ بنیاد نئی بلڈنگ کا رکھا، اور اس کا سنگ بنیاد پیر محمد عتیق اور رحمان فیض پوری صاحب کے ہاتھوں اس کا سنگ بنیاد رکھا۔ ماشاءاللہ جی، بہت خوب۔ حاجی صاحب، آپ نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ شروع کیا، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ابتدا میں آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ اللہ کی مہربانی اور کرم سے ہمیں کوئی مشکلات نہیں ہوئی۔ ہم نے زمین لی، زمین کے لینے کے بعد ہم نے اس کا نقشہ بنایا، نقشہ بنانے کے بعد ہم نے 1995 میں اس کے سنگ بنیاد رکھا۔ اس وقت ہمارے پاس پیسے 3 لاکھ روپیہ تھا، اور ہم نے کام شروع کر دیا، اور 3 مہینے کے بعد میں اور چودھری محمد شبیر صاحب انگلینڈ چلے گئے تاکہ وہاں سے ہم چندہ وغیرہ کر کے بلڈنگ کی تعمیر مکمل کریں۔ تو شبیر صاحب کو 2 ہفتے میرے ساتھ وہاں رہے، اس کے بعد ان کی والدہ صاحبہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی، وہ واپس چلے گئے، پھر میں اکیلے ہی رہا، اور وہاں چند دوستوں کو ساتھ رکھ کر وہاں سے ہم نے اس وقت 40,000 پاؤنڈ جو ہے نا اکٹھا کیا، اور یہ بلڈنگ کی تعمیر جاری رہی۔ اس کے بعد پہلے ہم نے یہ بڑا شعبہ بنایا، اور سن 1998 میں ہم نے پہلی کلاس شروع کی، اور پہلی کلاس کے لیے ہمارا یہ تھا 30 بچے ہونے چاہیے، لیکن ہم نے اخبار میں بھی اشتہار دیا، لیکن ہمارے پاس صرف 5 بچے آئے۔ دوسرے دن میرپور گلزار حبیب میں داخلہ تھا، تو ہمارے پرنسپل صاحب کہنے لگے میں وہاں جا کر وہاں زیادہ بچے آتے ہیں، سارے بچے تو وہ نہیں رکھیں گے، جو بچے بچیں گے ان میں سے ہم 25 بچے لے لیں گے۔ تو دوسرے دن میرپور چلے گئے، وہاں سے جو بچے بچے
वो 25 बच्चे हम वहाँ से ले आए। 30 बच्चों को हमने क्लास 98 में शुरू की और 3 साल बाद हमने 2001 में एफए का इम्तिहान दिया और अल्लाह की मेहरबानी से वो बच्चे जिनको गुलजार हबीब वालों ने रिजेक्ट किया था, दाखिला नहीं दिया था, उन बच्चों ने पहली 3 पोज़ीशनें इल्म अदब ग्रुप में हासिल की। माशाअल्लाह। इसके बाद दूसरे साल भी जो है ना पहली तीनों पोज़ीशनें हमने ली और तीसरे साल हमने 2 पोज़ीशनें ली। इसके बाद हर साल हमारी 1-2 पोज़ीशनें आती रहीं और अल्लाह का करम है, आज तक हमने बोर्ड यूनिवर्सिटी से तकरीबन 45 पोज़ीशनें ली और हर दफ़ा हमारा 1-2 बच्चे पहली पोज़ीशन, दूसरी पोज़ीशन लेते रहे। माशाल्लाह हाजी साहब, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। हम मुख्तलिफ़ अखबारों में आपके स्टूडेंटों के नताइज देखते रहे और पोजीशनें जिन्होंने हासिल की हैं उनके बारे में भी पढ़ा है। हाजी साहब, दारुल उलूम में काफ़ी तादाद में बच्चे पढ़ते हैं और आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान से दूर दराज से बच्चे आपके इस दारुल उलूम में तालीम हासिल कर रहे हैं। इनकी रिहाइश, खाने पीने पे काफ़ी ख़र्चा होता है। इसके अलावा असातिज़ा कराम की तनख़्वाहें भी हैं, बिजली का बिल है। ये ख़र्चा किस तरह बर्दाश्त कर रहे हैं आप? ये अहले इलाका लोग जो है ना ये मदद कर रहे हैं और ख़ासकर रमज़ान के महीने में हमको इतने पैसे आ जाते हैं जो पूरा साल हमारे लिए बहुत होते हैं। माशाल्लाह हाजी साहब, मेरे इस चैनल के वसातत से आप हमारे नाज़रीन को अपने अदारा के मुतल्लिक़ क्या पैगाम देना चाहते हैं? मेरा पैगाम यही है, ये अदारा इलाका चकसवारी में एक वाहिद तालीमी अदारा है जो ये इतना बड़ा काम कर रहा है, यूनिवर्सिटी की तरह इसकी बिल्डिंग है और मेरी यही सब आदमियों से इस्तदा है कि इस अदारे की दिल खोल कर खिदमत किया करें ताकि हमारे लिए किसी किस्म की मुश्किलात ना हो। बहुत खूब हाजी साहब। अल्लाह ताला आपकी उम्र और आपकी सेहत में बरकतें दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद आबिद इब्राहिम। माशाल्लाह, मोहम्मद आबिद इब्राहिम साहब, ये कौन सी क्लास है? ये सारे दौम की क्लास है। माशाल्लाह जी। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब कारी नूर गुल सियालवी साहब, जो कि शोबा हिफ़्ज़ के सदर मुल्ज़िम हैं। उनसे पूछते हैं कि वो कब से यहाँ पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 1975 से इस मदरसे में शोबा हिफ्ज़ुल कुरान की खिदमत कर रहा हूँ अल्लाह ताला के फज़ल व करम से, और हज़ारों की तादाद में मेरे पास तलबा ने पढ़ा है। तकरीबन 200 के करीब फ़ारिग़ व तहसील तलबा जो कुरान शरीफ मुकम्मल हिफ़्ज़ करके यहाँ से गए हैं और अब तक जो पढ़ा रहा हूँ। और मरकज़ी जामा मस्जिद चकसवारी में अल्लाह ताला के फज़ल व करम से 1975 से मैं नमाज़ तरावीह में कुरान शरीफ सुनाता हूँ। नाज़रीन, अब आपकी मुलाकात करवाते हैं अदारा हाज़ा के प्रिंसिपल जनाब अल्लामा मतीन यासर साहब से। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लामा साहब, सबसे पहले आपको रमज़ान के बाबरकत महीने की मुबारकबाद पेश करता हूँ।
جی خیر مبارک جناب، آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ شکریہ۔ علامہ متین یاسر صاحب، آپ اسی ادارے کے طالب علم تھے۔ آپ نے بہت ہی کم وقت میں ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ آپ اس کامیابی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ یہ اللہ رب العالمین کا خاص ایک فضل تھا، والدین کی دعائیں تھیں، اساتذہ اکرام کی محنت تھی کہ 2010 میں اس ادارے میں ایڈمیشن لیا تھا، اور پھر 2010 سے 18 تک کا سفر اس ادارے میں گزرا۔ 2018 میں بیرا شریف سے فراغت کے بعد اسی ادارہ میں ایک اسامی خالی تھی، تو مجھے اس میں جو ہے نا وہ ایڈجسٹمنٹ کی گئی میری۔ 4 سال کا دورانیہ معصیت ٹیچر یہاں گزارا، اور پھر اللہ کے فضل سے اس ادارے کی ذمہ داری دی گئی بحیثیت پرنسپل۔ تو یہ جتنا بھی سفر تھا، یہ اس میں اللہ رب العالمین کا بڑا مجھ پہ فضل رہا، اساتذہ اکرام کی محنتیں، والدین کی دعائیں۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ سارا جو نظام ہے اچھا چل رہا ہے۔ ماشاءاللہ جی، بہت خوب۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمر میں برکت عطا فرمائے۔ علامہ صاحب، آپ کے ادارہ ہاضہ میں کن کن شعبوں میں تعلیم دی جاتی ہے؟ جی بیسیکلی جو ہے نا وہ ہمارا جو ادارہ ہے، یہ بیرا شریف کے ساتھ اس کا علاقہ ہے، ذیلی برانچ ہے، اور ہمارا جو سلیبس ہے یہ اس میں دینی تعلیم بھی ہے، دنیاوی تعلیم بھی ہے۔ دینی اور دنیاوی تعلیم کا ایک بہترین امتزاج ہے۔ تو اس میں جو ہے نا وہ بیسیکلی ہمارے اس وقت 2 شعبے چل رہے ہیں۔ ایک شعبہ جو حفظ کا ہے، جس میں بچے مکمل قرآن مجید حفظ کرتے ہیں، اور دوسرا شعبہ جو چل رہا ہے یہ درس نظامی ہے، جس میں میٹرک کی جو ہے نا وہ تعلیم کے بعد، یعنی میٹرک کا جب رزلٹ آتا ہے تو ہمارے ایڈمیشن ہوتے ہیں، میرٹ پہ ہم بچے لیتے ہیں، 30 بچے ہم داخل کرتے ہیں، جو ٹیسٹ اور میرٹ کے مطابق جو ہے نا وہ ہم سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے نا یہ ہمارا جو سیٹ اپ ہے کہ اس میں درس نظامی کی جتنی کلاسز ہیں، سال اول، دوم، سوم، عالم، عربی، فاضل، دورہ اول، اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم جو ہے نا وہ ایف اے، بی اے، مزید جو ہے نا وہ اس میں جو پروفیشن کورسز ہیں، یعنی بی ایڈ ہے، اور اسی طرح جو ہے نا وہ ایم اے ایجوکیشن جو لوگ یعنی ماسٹر ڈگری کر لیتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں اے آئی او یو کے تحت۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا وہ اس میں جدید تعلیم بھی دی جاتی ہے، اور تاکہ جو ہے نا وہ مستقبل میں اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ کسی مشکل کا شکار نہ ہوں۔ تو اس میں جو ہے نا وہ دونوں تعلیمیں جو ہے نا ہماری ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور یہ 9 سالہ جو کورس ہے، اس کا کچھ دورانیہ یعنی 1 سال بیرا شریف میں لگاتے ہیں، تو وہاں سے ان کو جو ہے نا وہ سند فراغت دی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ جی، بہت خوب۔ علامہ متین یاسر صاحب، ہر سال میر پر بورڈ کا رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے، ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں۔ آپ کے ادارہ ہاضہ کے اسٹوڈنٹوں کے اکثر نام ٹاپ لسٹ پر ہوتے ہیں پوزیشن ہولڈر میں۔ تو ادارے کی ابتدا سے لے کر اب تک آپ کے اس ادارے کے کتنے اسٹوڈنٹس نے بورڈ میں اول، دوسری اور تیسری پوزیشنیں حاصل کی ہیں؟ جی یہ جو ہے نا وہ اس وقت تک جو ہے نا وہ ہمارے ادارے نے بورڈ سے جو میرپور سے جو ہے نا وہ پیپر دیے ہیں ایف اے کے، اے جے کے یونیورسٹی میں، بی اے کے، تو ٹوٹل جو ہے نا وہ بورڈز اور یونیورسٹی کی جو پوزیشنز ہیں وہ 48 ہیں، اور اس کے علاوہ بورڈ یعنی بیرا شریف الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ جو ہے وہاں سے جو پوزیشنیں ہیں وہ 18 ہیں۔ تو یہ جو ہے نا سلسلہ ہمارا جو ہے نا وہ ایک تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے اللہ کے فضل سے۔ تو اس میں جو ہے نا وہ اس کامیابی کے پیچھے اس ادارہ کی جتنی مینجمنٹ ہے، انتظامیہ کمیٹی ہے، اور بالخصوص اہل علاقہ جو ہیں، جو لوگ ہیں، بڑی جو ہے نا محبت سے اس ادارے کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا ادارہ ہے دارالعلوم اسلامیہ رضویہ چکسواری، پورے پاکستان و کشمیر کے اندر جو ہے نا وہ ایک اپنا لوہا منوا رہا ہے۔ پاکستان کی جتنی برانچیز ہیں، بیرے شریف کے تحت جو ہے نا تقریباً 350 برانچیز ہیں، جو جن کا علاق بیرا شریف کے ساتھ ہے۔ تو پورے پاکستان اور کشمیر میں جو ہے نا وہ اس ادارے کا ایک نام ہے، اور ہر سال ہماری بیرے سے بھی کوئی نہ کوئی پوزیشن آتی ہے،
میرپور بورڈ سے بھی آتی ہے، تو یہ اللہ کا فضل ہے اور ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، بہت خوب۔ علامہ متین یاسر صاحب، میرے اس چینل کی وساطت سے جو ناظرین ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں، ان کے علم میں اضافے کے لیے آپ یہ بتائیں کہ جو نئے آنے والے اسٹوڈنٹ ہیں، اس ادارہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو اس ادارے کی فیس کتنی ہے؟ بچوں کی رہائش اور کھانے پینے کا کیا بندوبست ہے؟ جی، اللہ کے فضل سے ہمارا جو ادارہ ہے، اس میں بچوں کے لیے جو ہے نا وہ جو رہائش کا انتظام ہے اور کھانے پینے کا جو نظام ہے، جو بھی ہمارے یہاں لوگ وزٹ کے لیے آتے ہیں تو ان کے تاثرات یہی ہوتے ہیں کہ یہ پاکستان اور کشمیر میں واحد ادارہ ہے جہاں اتنی سہولیات ہیں۔ تو اللہ کے فضل سے جو بھی بچے یہاں آتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم بچوں سے کوئی فیس نہیں لیتے۔ نارملی جو ہے نا جو ایڈمیشن ہوتا ہے اس میں جو ہے نا ایک سیکورٹی فیس کے طور پر جو ہے نا وہ کچھ 2000 یا 3000 لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنا عرصہ بچے یہاں اسٹے کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا جاتا۔ تو اس کے علاوہ کھانے پینے کے اعتبار سے بچوں کے لیے جو ہے نا وہ ایک ہفتہ وار جو لسٹ ہے اس کے مطابق کھانا دیا جاتا ہے، اور بہترین کھانا جو ہمارے گھروں میں پکایا جاتا ہے، ہم خود پسند کرتے ہیں، وہی ہم بچوں کے لیے بھی جو ہے نا ان کا انتظام انصرام کرتے ہیں۔ تو رہائش کے اعتبار سے بھی بچے جو ہے نا وہ مکمل یہاں اسٹے کرتے ہیں، ان کی جتنی سہولیات ہیں وہ ہم ان کو جو ہے نا مہیا کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو ہے نا وہ ہم بچوں سے ذرا بھی جو ہے نا وہ کوئی روپیہ نہیں لیتے، کوئی پیسے نہیں لیتے۔ ماشاءاللہ جی، بہت خوب۔ علامہ متین یاسر صاحب، آخر میں ہمارے اس چینل کی وساطت سے ہمارے ناظرین کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ناظرین کے لیے یہ ایک میسج ہے تو کہ اس دور کے اندر جتنا کچھ ہم دنیاوی زندگی میں کرتے ہیں، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ دین کے لیے بھی، اخروی زندگی کی بہتری کے لیے بھی کچھ کریں۔ اب یہاں ہمارے جو ہے نا جو بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، کشمیر بھر کے جتنے اضلاع ہیں سب سے آتے ہیں، بہت دور دراز سے آتے ہیں، دین بھی حاصل کرتے ہیں، دنیا بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو ہم جو ہے نا وہ ناظرین سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو بھی اس ادارے میں داخل کروائیں، تاکہ جو ہے نا آپ کے بچوں کی دونوں جو ہے نا آنکھیں روشن ہوں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ تو یہ ایک آپ کا اپنا جو ادارہ ہے، ایک بہترین ادارہ ہے، اس میں جو ہے نا دونوں تعلیمیں دی جاتی ہیں۔ تو یقیناً اگر آپ اپنے بچوں کو یہاں داخل کروائیں گے تو آپ کے بچے ایک بہترین جو ہے نا وہ انسان بن کر یہاں سے نکلیں گے، اور امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ ضرور ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ ماشاءاللہ جی، بہت مہربانی، بہت شکریہ جناب۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ جی ناظرین، امید ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، اس وقت تک مجھے دے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔